بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، بالآخر امریکی صدر جو بائیڈن نے ہتھیار پھینک دیے اور صدارتی دور سے دستبردار ہو گئے۔ یہ خبر پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور شریف خاندان کے لیے کیسی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ شریف خاندان پر اور خاص طور پر مسلم لیگ نون ہے، اس کے اوپر یہ خبر بجلی بن کے گری ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ گھنا سایہ دار درخت جس کی چھاؤں میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے سر کے اوپر دست شفقت تھا، وہ ہاتھ اٹھ گیا۔ امریکہ میں اس وقت تبدیلی کا جکھڑ چل رہا ہے اور پاکستان کی سیاست آپ کو پتہ ہے کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کے انفلوئنس میں رہتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ اپ فرنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اس سے بدترین خبر نہیں ہو سکتی تھی جو بائیڈن کا جانا۔ I'm not saying ڈیموکریٹک پارٹی کا جانا، لیکن جو بائیڈن کا جانا مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی بری خبر ہے۔ اور اصل سوال جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ اب نواز شریف کے پاس آپشن کیا ہے؟ صحیح۔ یہ آپشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کے پاس ایک زبردست قسم کا آپشن ہے صحیح، امریکہ کے حوالے سے اور اپ کمنگ امریکن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، جو کم از کم جس میں جو بائیڈن موجود نہیں ہوں گے۔ اب آرگومنٹ سب سے پہلے دیکھیں، اس میں ہم ویڈیو میں 4-5 آسپیکٹس کور کریں گے۔ ایک تو جو بائیڈن نے کیوں اور کیا کہہ کر صدارتی دور سے دستبرداری کا اعلان کیا، جی، کیا یہ متوقع تھا؟ اور اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے پاکستان میں کھلبلی مچ جانی چاہیے؟ پاکستان کی سیاست پہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اور یہ جو آرگومنٹ سب سے پہلے اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون نے ابھی یہ کہنا شروع کر دینا ہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کس نے کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے جی، یا ہمیں کوئی افسوس ہوا ہے یا ہمارے لیے کوئی بری خبر ہے۔ صحیح۔ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے ان کے لیے کہ یہ کس کے لیے بری خبر ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہارنے پہ آپ نے خوشی منائی تھی یا افسوس کیا تھا؟ خوشیاں منائی تھی۔ خوشیاں منائی تھیں۔ کیا جو بائیڈن کے آنے پر آپ نے سیلیبریشنز کی تھیں؟ بالکل کی تھی انہوں نے۔ تو پھر اس کے جانے پہ آپ افسوس کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ جس کے آنے پر آپ نے شادیانے بجائے تھے، ڈھول بجائے تھے، ناچ رہے تھے، گھنگرو توڑے جا رہے تھے، جس کے آنے پر آپ ماضی میں میاں محمد نواز شریف اور اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن کی جی، تصاویر کو ٹویٹر پر لگا لگا کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو بچوں اب آ گیا ہمارا بائیڈن، اب دیکھنا ہم کیا کریں گے، اور پھر اس کا امپیکٹ بھی ہوا۔ جی، دیکھیں، یہ ہوتا ہے جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کسی ملک کی بجائے وہاں پر انڈیویجولز کو اپنا فیورٹ قرار دے دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی بھی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، پلٹا مار دیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ڈیسیجنز بڑا سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف فیملی سوچ تو رہی ہوگی کہ کہ چوڑیاں توڑنے کا وقت ہے، کہ ہم نے کیا کچھ کیا۔ ہم نے 7 جنوری اور 9 مئی کو کہا کہ یہ بالکل ایک جیسے ہیں، ٹرمپ کو فاشسٹ کہا، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو کیا کیا کچھ میں آپ کو گنواؤں گا، ایک پوری سیریز ہے۔ لیکن ٹو سمرائز دا ہول سٹوری، ہوا یہ ہے کہ جو نون لیگ کا چودھری ہے وہ مر گیا۔ ہاں، یہ ظاہر ہے کہ جس چودھری کے سر کے اوپر آپ بدماشی کرتے ہیں اور آپ جو مرضی کرتے رہتے ہیں، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جی، اب صورتحال وہ نہیں رہے گی۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی وجہ ہے، دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پاور سینٹر کون سا ہے، جی، تو ان کے ساتھ تو ان کا لیزون اور سب کچھ بڑا بہترین رہتا تھا، رہتا ہے اور آگے بھی تقریباً رہتا رہے گا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، جو پولیٹیکل فیسز ہیں ان کے اوپر بڑا فرق پڑے گا، آپٹکس میں بڑا فرق پڑے گا، پالیسی میں بڑا فرق پڑے گا، اور کیا کیا پڑے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کن فیزز سے گزرے گا، کس صورتحال سے یہ گزرے گا۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو بائیڈن نے کہا کیا ہے، اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ میاں صاحب کو آپشن کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی دوڑ سے دستبردار، کملا ہیرس کی حمایت کا اعلان۔ کملا جو ہیں وہ نائب صدر تھی۔ جی، اب کملا ہیرس کے جیتنے کے چانسز کیا ہوں گے؟ یہاں تو جو بائیڈن کے نہیں تھے، جو لیڈ کینڈیڈیٹ مین کینڈیڈیٹ تھا
लेकिन जो बाइडन का जाना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत बेहतर और इतने कम स्पैन के लिए लीडर का चेंज होना, इससे भी इफेक्ट पड़े। देखिए, आज तक अमेरिका की तारीख में एक कलर्ड प्रेसिडेंट जो है वो हमने देखा, बराक ओबामा जी। और वो उसने वो बेसिकली वो जो स्टीरियोटाइप था, जो टैबू था, उसको तोड़ा जी। लेकिन क्या अभी उसकी गुंजाइश है? कमला हैरिस, जब आप पढ़ते हैं अमरीकी सदर बनने की जो शराइत हैं जी, आपने दुनिया जहान का कोई क्राइम किया हुआ, कुछ भी किया हुआ है, आप अमरीकी सदर बन सकते हैं। सही। आप कन्विक्टेड हैं, आप जेल में हैं, आप कहीं पे भी हैं, अगर अमरीकी अवाम ने आपको वोट दिया आप सदर बन सकते हैं। शराइत क्या है? जी। एक एज की शर्त है, दूसरा यू हैव टू बी ए नेचुरली बॉर्न अमेरिकन, जी। और तीसरा उसमें यह है कि आपने 14 साल अमेरिका में गुजारे। सही। यानी ये ना हो कि आप नेचुरली बॉर्न अमेरिकन है लेकिन आप तमाम ज़िंदगी जिम्बाब्वे में गुजारते रहे और अचानक आप आके जनाब इलेक्शन लड़ने लग जाएं। सही। तो 14 साल आपने गुजारे हों। नेचुरली बॉर्न अमेरिकन को जब आप देखते हैं तो आपको ये बात पता चल जाती है कि उस मुआशरे में जितनी मर्जी आज़ादियों की आप बात कर लें, जो गुंजाइश है वो किसी और कौमियत के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है। राइट। अदरवाइज़ तो नेचुरली बॉर्न की शर्त ना होती ना। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि आपके फोर फादर्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जो हैं वो बेशक किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो लेकिन वो आकर अमरीकी बन गए, और जब आपकी पैदाइश हो तो आप किसी और मुल्क के शहरी ना हो। सही। तो वो जो रेस है या जो एथनिसिटी है, एथनिक बैकग्राउंड है, या जो किसी और मुल्क का होना है, ये वहाँ पर जाहिर है कि मैटर करता है। राइट। तो कमला हैरिस विद हर इंडियन रूट्स और उनका जो बैकग्राउंड है वो फिर इस वक्त वेव चली हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। बहरहाल पहले इस खबर पे आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान के हवाले से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और होगी उसके ऊपर बात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में जो बाइडन ने कहा कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो दूंगा। जो बाइडन ने कहा कि अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करूंगा, मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। ये उनका है जनाब जो लेटर है, बयान है। माय डियर फेलो अमेरिकन्स, ओवर द पास्ट 3.5 ईयर्स, गुज़िश्ता 3.5 साल में हमने एक कौम के तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आज अमेरिका की इकॉनमी, मईशत दुनिया की सबसे मजबूत मईशत है। हमने तारीख़ी सरमायाकारी की है अपनी कौम को दोबारा से तामीर करने के लिए। इन लोअरिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कॉस्ट फॉर सीनियर्स एंड इन एक्सपेंडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ अमेरिकन्स। हेल्थ केयर के हवाले से उन्होंने बात की कि वो हमने बेहतरीन कर दी। फिर उन्होंने कहा कि जो वेटरन्स हैं, जो साबिक फ़ौजी हैं, अमेरिका में बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, जो माजी में उनको सर्व कर चुके हैं, उनको जो केयर दी जानी थी, मिलियंस ऑफ वेटरन्स, वो दी गई। जो मुख्तलिफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस से मैदान जंग में मुतासर हुए उनकी केयर के लिए किया। फिर उन्होंने कहा कि जो गन सेफ्टी लॉ है 30 साल में, उसको पहला जो है वो हमने पास किया। साथ ही पहली फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन खातून जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया। फिर क्लाइमेट के हवाले से लेजिस्लेशन की। मोटरवे नहीं बनाई, मोटरवे नहीं बनाई और एटमी धमाके भी नहीं किए, दोनों काम नहीं किए। हमारे यहाँ तो ये 2 ही क्रेडिट पर चीज़ नहीं, और भी मसला है यार। रोज कैसे लोग सब्जी भी 10-10 रुपए किलो नहीं। हद है वैसे, इसका हारना ही बनता है। फिर वो ये कहते हैं कि ये आप सबके बगैर नहीं हो सकता था, अमरीकी लोगों के बगैर नहीं हो सकता था। हमने सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है पेंडेमिक, बहरान, एक जो कोरोना आया था, उससे ओवरकम किया। एक ग्रेट डिप्रेशन था जी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, उससे ओवरकम किया। हमने जो है वो जमहूरियत जो है उसको बचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो अलाइंसेस हैं पूरी दुनिया में, आपने कहा जमहूरियत को बचाया है, तो ये तो हमेशा से जमहूरियत, हाँ, जमहूरियत को बचाया। और इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये, इसके ऊपर हम खैर अलहदा से वीडियो करेंगे कि जिसमें ये बात कर रहे हैं कि हमने अपनी अलाइंसेस को मजबूत किया है। इसके बड़े कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो माजी में तो बहुत बात करता रहा हूँ, अब शायद बड़े अरसे के बाद बात होगी, लेकिन अगली वीडियो में हम वो उसके हवाले से बात करेंगे। फिर ये कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑनर ये था कि मैंने आपको एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया, और मेरी इंटेंशन ये थी, मैं ये चाहता था कि मैं दोबारा से सदर इलेक्ट हूँ।
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ انٹرسٹ میں ہے عوام کے بھی, میری جماعت کے بھی, اس ملک کے لیے بھی, کہ میں سٹینڈ ڈاؤن کروں, میں یہ الیکشن نہ لڑوں, اور جو میری باقی ماندہ مدت ہے صدارت کی اس میں آپ لوگوں کو سرو کروں. میں نیشن سے, قوم سے بہت جلد خطاب کروں گا, اس ڈیسیجن کے حوالے سے تفصیلات بتاؤں گا. اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے وہ گریٹسٹ گریٹیٹیوڈ دیا کملا ہیرس کو کہ وہ بڑا بہترین کام کرتی رہی میرے ساتھ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ ہم جناب میں ہو رہا ہوں دستبردار. اب ان کے اوپر بڑا پریشر تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلا صدارتی مباحثہ ہوا تھا اس میں رولز کے مطابق وہ اپنے پاس تقریر لکھی ہوئی نہیں رکھ سکتے. جی, یعنی کہ میاں صاحب تو کبھی بھی نہیں لڑ سکتے نا, اگر نیچرلی بورن بھی امریکن ہو تو نہیں لڑ سکتے کیونکہ آپ لکھی ہوئی تقریر نہیں کر سکتے. ایک چیز آپ بھول گئے, اگر کھانوں پر بات ہوگی نا تو بغیر پرچی کے کر لیں. اچھا, صرف کھانوں پر. بہرحال تو وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ فگرز بھول رہے تھے, ان کو بات کرتے کرتے بھول رہے تھے, پک ہی نہیں کر رہے تھے سوال کیا ہے. ابھی وہ پچھلے دن ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ خاتون کو اپنی بیوی سمجھ کے گلے لگانے لگے تھے, پھر بھاگتی بھاگتی ان کی بیوی آئی, اس نے کہا کہ سرتاج میں ادھر سرتاج میں تھے. تو وہ ان کا وہ جو بڑا پرائس لیس قسم کا ایکسپریشن ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے دیکھتے ہیں. نہیں, بعد میں اس نے کہا ہوگا کہ شاید نہ ہی بتاتی. بہرحال تو ساتھ ہی جو ہے وہ اس نے انڈورسمنٹ بھی کر دی کملا کے حوالے سے. اس نے کہا کہ مائی ڈیئر مائی فیلو ڈیموکریٹس, اب یہ اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا, فیصلہ کیا کہ میں اپنی جو نامینیشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, جیسے کہ وہ بڑا خوشی سے دے رہے تھے. اتنی شدید ریزنٹمنٹ چل رہی تھی ڈیموکریٹک پارٹی میں جب انہوں نے اس کو آؤٹ پرفارم ہوتے دیکھا, جو بائیڈن کو, ٹرمپ کے ہاتھوں اس کی دھلائی دیکھی. کیونکہ ٹرمپ نے جہاں پر اس مباحثے میں یہ کہا نا, جیسے ہی آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پھر ہوتا ہے, جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی, اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی جو بائیڈن کیا کہنا چاہ رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن کو خود بھی نہیں سمجھ آئی وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو یہاں پہ جناب انہوں نے کہا کہ میں اپنی تمام تر انرجیز اف دیر از اینی لیفٹ, تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنی صدارت کے اوپر توجہ رکھوں گا. میرا جو پھر نامینیشن ہے جو میں نے سٹارٹ میں پک کیا تھا 2020 کے الیکشنز میں کملا ہیرس کو اپنی وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ, تو وہ بڑا بہترین ڈیسیجن ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو اب تک جو میں نے ڈیسیجنز لیے ہیں, اور میں اپنی تمام تر سپورٹ جو ہے اور انڈورسمنٹ وہ کملا ہیرس کے لیے کہ وہ ہماری کہ وہ ہماری نامنی ہوں. اب وقت آ گیا ہے ڈیموکریٹس کے لیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بیٹ کریں. لیٹس ڈو دس. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ یہ نہ کرتے تو پارٹی نے ہٹا نہیں سکتی تھی جب تک یہ خود وڈرا نہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کملا ہیرس ہیں وہ فائنل نہیں ہوا, ابھی پارٹی نے نامینیٹ کرنا ہے, نامینیشن ابھی ان کی ہونی ہے. تو یہ جناب ساتھ ہی انہوں نے خود تو حمایت کا اعلان کیا ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس قسم کا ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. امریکہ میں جب ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے, لیکن ہم پوری دنیا کے حوالے سے تو کیا کیا جو بائیڈن نے کیا. ڈونلڈ ٹرمپ اگر اب آ جاتے ہیں, جو کہ بہت سارے لوگ کنونسڈ تھے اس ڈیولپمنٹ سے پہلے بھی کہ اب امریکی صدارت کی صدارتی کرسی جو بیضوی دفتر ہے وائٹ ہاؤس کا, سفید قلعے کا جو بیضوی دفتر ہے, اس کا مقیم بننے میں واحد جو چیز حائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ ہے 5 نومبر کا دن. صحیح. اگر ڈونلڈ ٹرمپ زندہ رہتے ہیں اور 5 نومبر کو الیکشن تک وہ موجود ہیں تو ہیل بی الیکٹڈ. کیونکہ وہاں فارم 45 اور 47 نہیں ہے. وہ فارم 45 اور 47 والا بھی ایک چکر آپ کو بتائیں گے. صحیح. تو یہ تو بحث, یہ تو بات چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ایک ویو چلی ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو آپ کو نظر آتی ہے, اور لوگ الیکشن جیتے. میں آپ کو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کو 8 فروری کو کیا ہوا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ تھا. انڈیا میں کیا ہوا, انڈیا میں مودی جو ہے اب کی بار 400 پار, وہ کہاں کتنے نمبر کے اوپر آیا, اور کیسے اس نے کتنے مشکل سے حکومت اور کیسے حکومت بنائی. ایران میں جو الیکشن ہوا ہے اس کا رزلٹ دیکھ لیں. تو جو یو کے میں ہوا ہے وہ بہت فینومینل تھا. صحیح. جس طریقے سے رشی سنک
اور ان کی پارٹی ٹوریز ان کو جس طریقے سے جانا پڑا ہے جی. تو ایک ویو چل رہی ہے اور وہی آپ کو ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی امریکہ میں نظر آئے گی. اب پاکستان کے حوالے سے یہ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ نا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو فرق نہ پڑتا تو آپ کو 2020 میں جس وقت الیکشن ہوا اس وقت آپ کو فرق پڑا نا. آپ نے جو نون لیگ نے کیا ایز اے پارٹی آپ کے لوگ منسٹرز جب آپ لوگ آ گئے گورنمنٹ میں آپ نے بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور جو بائیڈن کے فیور میں کیمپینیں چلائیں. ٹویٹ لوگوں نے کیے تھے, ٹویٹس کیے. احسن اقبال نے ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ احسن اقبال نے جیسے یہ الیکشن ہوا تھا جو بائیڈن کا, انہوں نے کہا کہ 2016 میں امریکہ کی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کر کے جو غلطی کی تھی آج وہ غلطی سدھار لی. پاکستان کے عوام نے بھی 2018 میں ایک غلطی کی تھی اور بہت جلد اس غلطی کو بھی سدھار لیں گے. جی, یعنی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کو کلب کر کے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. اور پھر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد احسن اقبال نے ایک اور ٹویٹ کیا. واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر تھی کہ جو بائیڈنز الیکشن ٹو پریزیڈنسی از اے بیڈ سائن فار ورلڈز ڈیموگاگز اینڈ ڈکٹیٹرز. یعنی ایگزیکٹ الفاظ تھوڑے سے اوپر نیچے ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ جو بائیڈن کا منتخب ہونا ہے بطور صدر, یہ دنیا بھر میں جو ڈیموگاگز ہیں اور ڈکٹیٹرز ہیں, آمر ہیں یا جو آمرانہ سوچ رکھنے والے حکمران ہیں, ان کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے. تو اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے احسن اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے پاس بھی ایک ڈیموگاگ یہاں پر موجود ہے. امریکہ کے لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو گھر کا رستہ دکھا دیا, بہت جلد ہم بھی یہاں پر گھر کا رستہ دکھا دیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ملاقاتیں وعدے وعید سارا کچھ ہوتا رہا, وینٹیلیٹرز قرار دیا گیا امریکہ کو. اور جس طریقے سے جو ڈونلڈ لو والا ایپیسوڈ ہے, ہم اس سارا کیا ریپیٹ کریں دوبارہ, سب کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا. پھر جس طریقے سے آفیشیلی یہ سارا کچھ ہم عمران خان کو سائیڈ لائن رکھا, جو بائیڈن نے گفتگو نہیں کی, ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہوئی, اور پاکستان کے اوپر ایک واضح طور پر عمران خان کے وقت میں دباؤ نظر آتا تھا. وہ دباؤ آپ کو اب تو نظر نہیں آتا نا. تو نون لیگ یہ ساری کیمپین چلاتی رہی. تو آج جب وہ بندہ گھر جا رہا ہے, دیکھیں امریکہ میں آئی ایم ناٹ سیئنگ ایٹ آل کہ امریکہ میں پالیسی میں کوئی بہت بڑا تبدیلی آ جاتی ہے کسی ایک بندے کے جانے سے. ٹرمپ کے آنے سے فرق پڑے گا. جو بائیڈن کا ذاتی طور کے اوپر بھی عمران خان کے حوالے سے کوئی اچھا وہ نہیں تھا, تاثر نہیں تھا, ریلیشن ہی نہیں تھا. اور نواز شریف, آصف علی زرداری, یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان کے ساتھ ان کا ماضی اچھا رہا تھا. تو جنہوں نے تصویریں شیئر کی تھیں کہ جو بائیڈن آ گیا ہے, اب ہوں ستہ خیرہ نے پوری کیمپین چلی تھی. جو لوگ اس وقت ٹویٹر پہ تھے, جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا کو فالو کرتے تھے, انہیں بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ نومبر 2020 میں لگتا یہ تھا کہ نون لیگ کا صدر بن گیا امریکہ میں. جس طریقے سے کیمپین چلائی گئی تو انہوں نے کہا تھا آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور پھر لوگوں نے ہوتا ہوا دیکھا. تو آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریف خاندان یا نون لیگ یا ان کے ورکرز یہ بات کہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے کہ جو بائیڈن نہیں ہے اور ٹرمپ آ سکتا ہے. صحیح. اور میاں صاحب کے لیے آخری آپشن یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ایک جلسہ ہو رہا تھا فار ایگزامپل XYZ, یعنی کہ اب یہ ہے تو کوئی بنایا ہوا میرا خیال ہے واقعہ ہے, لیکن کسی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف مظاہرہ ہو رہا تھا اور جو بندہ اسٹیج پہ کھڑا تھا چیخ کے اس کے خلاف نعرے لگا رہا تھا, مرد آباد فلانا فلانا, مرد آباد مرد آباد فلانا فلانا, مرد آباد مرد آباد کے نعرے لگ رہے تھے. تو اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ نعرے لگا رہا ہے تو سٹیج کے ارد گرد جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے گھیرا ڈال لیا اور بس ابھی اس کو اٹھایا جانا ہے. تو اس نے فوراً چیخ کے کہنا شروع کر دیا کہ ہنے خبر آئی ہے, فار ایگزامپل مشرف ساڈا پائی ہے یا ہنے خبر آئی ہے ٹرمپ ساڈا پائی ہے. تو اب میاں صاحب کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نعرہ لگائیں کہ انہیں خبر آئی ہے ٹرمپ ساڈا پائی ہے. جو ہم کمپیئر کر رہے تھے, ہم جو فاشسٹ کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو, ہم جو کہہ رہے تھے 7 جنوری اور 9 مئی ایک جیسے ہیں اور عمران خان اور ان کی خصلتیں ایک ہیں, یہ جو پوری کیمپین چلا رہے تھے ہم اسے دستبردار ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مذمتی پریس کانفرنس کریں جس طرح کی
پاکستان میں ٹرینڈ ہے. اور ساتھ میں میاں صاحب جو ہے وہ امریکہ میں اپنے جو جتنے بھی 1000 2000 4000 لوگ ان کے کہنے پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, چلیں 10,000 کر لیں, 20,000 کر لیں, کچھ زیادہ نکل گئے تو صحیح, چلو خیر کوئی گل بال جتنے بھی ان کے فین فالوئنگ ہے جی امریکہ میں, ان کے لیے پیغام جاری 7 کریں. درجن جڑے لوگ نے جی. ہاں, کیونکہ اب آپ نے پک کرنا تو شروع کر دی ہے کہ فلانا ہمارا فیوریٹ ہے اور فلانا نہیں ہے, تو وہ آپ اس کے لیے کیمپین چلائیں. ایک تو یہ کہیں کہ انہیں خبر آئی ہے ٹرمپ ساڈا پائی ہے, اور ساتھ میں کہیں کہ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جائیں ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں ووٹ دے کر کامیاب بنائیں اور اشتہاروں میں میری تصویر بھی لگائیں, اور ساتھ میں وہ پورے روڈ سائڈ پہ جو ہے نا وہ بھی لگائیں. کیونکہ یہ ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے کہ کیا مسائل آ سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں, امریکہ پاکستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پاکستان کے حکمرانوں سے کنٹرول کروانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن سب کچھ نہیں کروا سکتا. صحیح. اور اس کی واضح مثال پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ہے. اس کی واضح مثال پاکستان کی, اب تو خیر کچھ چیزیں تھوڑا سا ڈفرینٹلی پلے اپ کر رہی ہیں, لیکن انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو ٹرمز ہیں ان پہ اور بہت سارے معاملات پہ ڈکٹیشن وہ نہیں دے سکتا, یا دیتا ہے قبول نہیں کی جاتی. اور جو شکیل آفریدی والا معاملہ ہوا تھا, امریکہ نے ہم سے ریمن ڈیوس تو لے لیا واپس جی, لیکن شکیل آفریدی کو تو نہیں نکال سکے نا. صحیح. تو جہاں پر ہم نے اسٹینڈ لینا ہو لے سکتے ہیں, تو کیا ہم یہاں پر یہ اسٹینڈ لیں گے کہ نہیں عمران خان کے حوالے سے, یا اس کے اوپر میرا خیال اگلی ویڈیو میں بات. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.